وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا. السلام علیکم دوستو، یہ ہے صلاۃ التسبیح، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کروانے کا آسان نسخہ. صلاۃ التسبیح فضائل کے آئینے میں نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے. احادیث میں اس کے متعلق بڑی فضیلت آئی ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ نماز چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی اور بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس اور اپنے چچزاد بھائی حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید سے اس کی تعلیم دی، جو کہ اس کی فضیلت و اہمیت کے لیے کافی ہے. اس کے لیے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں. حدیث نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص چیز بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام کروں؟ کیا میں آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے. جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا. معارف الحدیث بحوالہ سنن ابی داؤد. حدیث نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا. جب وہ وہاں سے واپس مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، میں تمہیں ایک خاص چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش دوں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھو، یعنی صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کے فضائل بزرگوں کی نظر میں. حضرت عبدالعزیز بن داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص جنت کا طالب ہو اسے چاہیے وہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے. حضرت عثمان زاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غموں اور مصیبتوں کے وقت میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ. ایک بات یاد رکھیں، صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے. اسے عام نفل نمازوں کی طرح ہی ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. اور اس میں آپ یہ نیت کرتے ہیں، چاہے دل میں کریں یا زبان سے، کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. لیکن عام نفلوں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی 4 رکعتوں میں آپ نے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور اس کو پڑھنے کے 2 طریقے احادیث میں آتے ہیں. آپ کے سامنے دونوں ہی طریقے واضح انداز میں پیش کیے جائیں گے. صلاۃ التسبیح کا پہلا طریقہ، پہلی رکعت تلاوت کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر قومہ میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں.
پھر جلسے میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر قیام سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. صلاۃ التسبیح کے پہلے طریقے کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پہلی رکعت میں 15 مرتبہ تلاوت کے بعد، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ 25، پھر قومے میں 10 مرتبہ 35، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ 45، پھر جلسے میں 10 مرتبہ 55، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 65، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر قیام سے پہلے 10 مرتبہ 75. یہ ہر رکعت میں 75 ہو گئی، اور اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت بھی پوری کریں. البتہ چوتھی رکعت میں تسبیح قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات سے پہلے پڑھنی ہوگی 10 مرتبہ. صلاۃ التسبیح کا دوسرا طریقہ. اس طریقے میں بھی ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہی تسبیح پڑھی جائے گی، لیکن اس طریقے میں آپ قیام کی حالت میں 2 بار تسبیح پڑھیں گے. پہلی بار تلاوت سے پہلے، اور اگر پہلی رکعت ہو تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر دوسری بار تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس طریقے میں دونوں سجدوں کے بعد قیام سے پہلے اور اسی طرح چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں. صلاۃ التسبیح کے دوسرے طریقے کا نقشہ. تلاوت سے پہلے اگر پہلی رکعت ہو تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر تلاوت کے بعد 10 مرتبہ 25، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ 35، پھر قومہ میں 10 مرتبہ 45، پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ 55، پھر جلسے میں 10 مرتبہ 65، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ 75. اسی طرح ہر رکعت میں ادا کی جائے گی. ایک نظر ضروری مسائل پر. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور ان چاروں کو ایک سلام سے پڑھنا بہتر ہے، اور اگر 2 سلاموں کے ساتھ یعنی 2 رکعت کر کے پڑھا تو بھی درست ہے. بیمار لوگ اور کمزور لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. صلاۃ التسبیح کے پہلے طریقے میں پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہوں گے. البتہ دوسرے طریقے میں چونکہ دوسرے سجدے کے بعد تسبیح نہیں ہے، اس لیے اس میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے. صلاۃ التسبیح کی تسبیح کو زبان سے گننا جائز نہیں. اگر انگلیاں کھول کر اور بند کر کے یا تسبیح ہاتھ میں لے کر گنتی کی تو جائز تو ہے، لیکن مکروہ ہے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دل میں گنیں، اور اگر دل میں گننا مشکل ہو تو ہر تسبیح پر انگلی کو دبا کر ذہن میں گنتی شمار کر لیں. نماز میں اگر کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ صاف کرنا پڑ جائے تو اس میں صلاۃ التسبیح والی تسبیحات نہیں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ 300 مرتبہ تسبیح پوری ہو چکی ہوگی اور اس سے زیادہ تسبیح پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں. البتہ اگر 300 سے کم پڑھی ہو تو سجدہ صاحب میں پوری کر سکتا ہے. اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائے یا کم ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس کے بعد اس کے اگلے رکن میں تسبیحات کو پورا کر لیں، لیکن بھولی ہوئی تسبیح کو رکوع سے اٹھ کر قومے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں پوری نہ کریں. ان میں صرف انہی ارکان کی تسبیح پڑھیں. ان کے بعد سجدے میں بھولی ہوئی تسبیحات پڑھیں. مثلا اگر رکوع میں تسبیح بھول گئے تو رکوع کی تسبیحات کو پہلے سجدے میں پڑھیں. اسی طرح پہلے سجدے کی تسبیح کو دوسرے سجدے میں ادا کریں. پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کی تسبیحات کو دوسرے رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اسی طرح
صلاۃ التسبیح کو نماز کے ممنوع اوقات میں، یعنی جن میں ہر نماز یا جن میں نوافل منع ہوتی ہے، مثلا زوال کا وقت، فجر سے پہلے اور بعد کا وقت، عصر کے بعد کا وقت وغیرہ، ان اوقات میں نہ پڑھا جائے، البتہ زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے اسے پڑھنا افضل ہے۔ اس نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے فرماتے ہیں کہ اسے روزانہ رات میں یا دن میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ورنہ کم از کم پوری عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو زوال کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا۔ صلاۃ التسبیح میں تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔